بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کر کے خود کو سزا نہ دیں۔ غصہ وہ عارضی جنون ہے جس میں غلطی کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن نقصان ہم اپنا ذہنی سکون اور صحت برباد کر کے کرتے ہیں۔ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں اور مسکراتے رہیں۔ ہمیں بدنام کرنے میں ان کے بھی نام آئے ہیں جن کے لیے ہم آدھی رات کو بھی کام آئے ہیں۔ کسی کے ماضی کا فیصلہ ان لوگوں کی باتوں سے مت کریں جو اس کے حال سے حسد کرتے ہیں۔ غم ہی تو انسان کو جینا سکھاتے ہیں، جو خوشیوں میں تو انسان خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہوتی، وہاں ایک دوسرے کو سمجھنا اور مان دینا سب سے ضروری ہے۔ جہاں بار بار خود کو صحیح ثابت کرنا پڑے اور اپنی ہی نظروں میں گرنا پڑے، وہاں رشتہ نہیں صرف سمجھوتا ہوتا ہے۔ سوچوں کا قید خانہ۔ اوور تھنکنگ ایک ایسا اسکرپٹ رائٹر ہے جو آپ کے دماغ میں اس مسائل کی کہانیاں بناتا ہے جو حقیقت کی دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ سمجھداری کا تعلق سفید بالوں سے نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی ٹھوکروں سے ہے۔ بعض لوگ پوری زندگی گزار کر بھی نہیں سیکھ پاتے اور کچھ لوگ جوانی کی دہلیز پر دنیا کا اصل چہرہ پہچان لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ تجربے عمروں کے نہیں، حالات کے محتاج ہوتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ سورہ فلق کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ زندگی میں اندھیرے بھی آئیں گے، حسد بھی ہوگا، چھپی ہوئی برائیاں بھی ہوگی، مگر تم ہر چیز سے لڑ نہیں سکتے۔ ان سب سے لڑنے کے لیے تمہارا سہارا صحیح ہونا چاہیے، اور جس کا سہارا اللہ ہو اسے کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسروں کی تھالی میں جھانکتے رہو گے تو اپنی روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ہر وقت دوسروں کے حصے کو دیکھنے سے شکر ختم اور دل میں محرومی بڑھتی ہے۔ بہتر ہے جو ملا ہے اسی میں شکر اور مزہ تلاش کرو، کیونکہ اصل سکون اپنی قسمت پر راضی رہنے میں ہے۔ بے شک بس اتنی پاکیزگی کر دے میرے یا رب، جب روز محشر میری تجھ سے نظر ملے تو شرمندہ نہ ہوں میں۔ اپنے نفس کو روز تھوڑا تھوڑا مارو، ورنہ وہ تمہاری آخرت کو خاموشی سے نگل لے گا۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کسی راستے سے موڑ دیتا ہے تو اس پر اداس نہ ہوا کرو۔ کیا معلوم آگے کوئی ایسی کھائی ہو جس سے تمہیں بچانا مقصود ہو۔ اس کی روک میں بھی ایک گہری محبت چھپی ہوتی ہے۔ ایک بار رب کی حکمت پر یقین کے لیے اللہ لکھ دو۔ کسی نے پوچھا اتنے پرسکون کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا جن باتوں کا ڈر تھا وہ سب ہو چکا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ وہ آنسو جو کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوف اور محبت میں گرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تمہارا رب تمہاری تنہائیوں کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اگر آپ اس کی رحمت پر یقین ہے تو اللہ لکھے۔ حضرت علی نے فرمایا، وقت پیدا کرنے والوں کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ بوڑھے ماں باپ اکثر پیسوں سے نہیں صرف توجہ اور محبت سے خوش ہوتے ہیں، مگر افسوس لوگ وقت تو سب کو دیتے ہیں سوائے اپنے والدین کے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرو، اللہ سے مانگو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کی قرآن کی تسلی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ لکھا جاتا ہے، مگر انسان اپنے اعمال سے اس تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی جسم، مال، اولاد کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بات احساس کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے، اسی طرح ہم اس انسان کو زندگی کے پنوں میں بسا لیتے ہیں۔ عورت سے اس کی عمر مت پوچھو، وہ اپنے پسندیدہ مرد کے ہر بوسے کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو سکون خود ہی حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو نماز فرض نہیں ملاقات لگتی ہے۔ بے شک لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ جب اللہ آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ دل میں سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، زندگی میں آسانیاں اور رحمتیں نظر آنے لگتی ہے، اللہ پر بھروسہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اچھے اور نیک لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہر اس انسان کو سکون دے جو اپنے حالات کسی کو نہیں بتا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کے سر پر سایہ کرے، اللہ قیامت کے دن اس پر سایہ کرے گا۔ جو شخص مجاہد کے لیے سامان جہاد و مہیا کرے یہاں تک کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اس مجاہد کے برابر اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دے گا۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں ہمیشہ 30 نیک بندے ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مضبوط ایمان والے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ کسی اور نیک بندے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور مجھ پر درود پاک بھیجنے کے بعد جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس لائق ہوں کہ اسے بخش دوں۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے اور ناشکرے کی دولت و نعمت ضائع ہو جاتی ہے، اور شکر گزار دونوں جہاں کی سمیٹ لیتا ہے۔ لیسٹ لائن، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ برا وقت ایک ایسی تجوری ہے جہاں سے کامیابی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ ایک احساس کرنے والا انسان محبت کرنے والے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ نیک اولاد بہترین رزق ہے، لہٰذا اولاد کی اچھی تعلیمات پر توجہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ جب باپ مر جاتے ہیں تو اندھے بھی دیکھنے لگتے ہیں اور گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔